اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ. الحمدللہ، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر، توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج دوبارہ اس مسجد مقدس میں روز مقدس جمعہ کے دن قرآن مجید کے محضر میں ہم یہاں پہ حاضر ہوں، اور مقصد ہمارے جمع ہونے کا ہدایت کا حصول ہے. یقیناً جو نزول قرآن کا مقصد بھی ہے، شورۂ قرآن میں خداوند متعال نے اس مقصد کو بیان فرمایا. ھدی للناس، قرآن مجید ہدایت ہے انسانوں کے لیے، قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن مجید ہدایت ہے صالحین کے لیے. ہدایت مقصد ہے، ہدایت یعنی راہ دکھانا، کہ انسان بننے کے لیے جس راستے کی ضرورت ہے اور انسان بننے کے لیے جہاں تک انسان نے جانا ہے اور جن مقاصد کو انسان نے حاصل کرنا ہے اسے ہدایت کہا جاتا ہے. اور ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید نازل فرمایا. اسی ہدایت کی خاطر پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسی ہدایت کے لیے، اسی کتاب کی تشریح کے لیے پروردگار عالم نے نبی رسول اعظم کے بعد امامت کا سلسلہ شروع کیا. اور اسی ہدایت کے لیے، اسی ہدایت کی تشریح کے لیے خداوند متعال نے پردہ غیب میں امام کے جانے کے بعد مراجع اور علماء کا سلسلہ شروع کیا. یہ سارا ہدایت کے لیے ہے. ہماری جو گفتگو ہے وہ پہنچی ہے 71 نمبر آیت. پہلے جو ہماری گفتگو تھی یاسین سے جو ہم نے ابتدا کی ہے، الحمدللہ 70 آیت تک ہم پہنچے، اور مختلف مراحل سے گزر کر رسالت سے یہ موضوع، اس گفتگو کا آغاز ہوا. رسالت سے پھر معاد کی طرف، معاد سے پھر دوبارہ توحید کی طرف، توحید سے دوبارہ رسالت کی طرف یہ بات چلی پچھلے 2 جلسوں میں، کہ جہاں پر رسول خدا کے حوالے سے بات ہوئی کہ خدا نے، پروردگار عالم نے رسول خدا کو شاعر نہیں بنایا بلکہ ہادی بنایا ہے. شعر نہیں سکھایا بلکہ ذکر سکھایا، قرآن سکھایا ہے. آج دوبارہ یہ جو گفتگو جو ہے وہ پلٹی ہے توحید کی طرف، دوبارہ خداوند متعال کی طرف. قرآن مجید کی ہدایت کی یہ روش ہے، جس کے بارے میں پہلے عرض ہوا کہ ایسے نہیں کہ آپ مثلا سائنس کی کتابیں لیں، کیمسٹری کی کتابیں لیں، چیپٹر بائی چیپٹر جو ہے وہاں پہ بحث ہوتی ہے. اگر اگلے چیپٹر میں دوبارہ وہی کوئی گفتگو ہو یا کوئی فارمولہ بیان کیا گیا ہو تو وہاں پہ اسے نقص سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ بات یہاں پہ کیوں آئی. لیکن قرآن مجید کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، یہاں پر تکرار ضروری ہے، یہاں پر ریپیٹیشن ضروری ہے، بار بار کسی واقعے کا دہرانا ضروری، کیونکہ یہ تذکر ہے، نصیحت ہے انسان کے لیے، ہدایت ہے بشر کے لیے. اور ہدایت انسان نسیان سے، بھول سے، ویسے بھی انسان بھول جاتا ہے، سبق جو پڑھا ہوا بھول جاتا ہے. اس کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، بار بار دہرائی کی ضرورت ہے، بار بار تکرار کی ضرورت ہے. اسی لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار اس سورہ مبارک رحمان میں نازل ہوا پروردگار عالم کی طرف سے، تاکہ اس غفلت زدہ انسان کو بیدار کیا جائے، سوئے ہوئے انسان کو بیدار کیا جائے، اس کو جگایا جائے، اس کو اٹھایا جائے، اس کو حرکت میں دیا جائے، حرکت دی جائے، اس کو تحرک اس کو دی جائے، تاکہ راہ پر آئے، کم از کم راہ پہ تو آئے وہ، پھر اس کے بعد راہ پہ وہ چلے، قدم اٹھائے وہ،
تاکہ انسانی اوصاف سے مزین ہوتے ہوئے وہ آگے انسانیت کے اوج تک پہنچے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس سلسلے کو الحمدللہ ہم نے شروع کیا خداوند متعال کی توفیق سے 71، 72، 73، 74 اور 75 نمبر آیت سورہ یاسین، بہت ہی اہم ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ فرماتے ہیں الم یرو، آیا ان کافروں نے اور مشرکین نے نہیں دیکھا، انا خلقناہم، کہ ہم نے خلق کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا انعاما، اپنے دست قدرت سے چوپایوں کو، جانوروں میں چوپاؤں کو، خاص طور پر ان جانوروں کا تذکرہ ہے کہ جو 4 پاؤں والے ہیں اور جو انسان کے فائدے کے لیے ہے، جس انسان کا سروکار ہے، جن جانوروں کے انسانی زندگی میں عمل دخل ہے، ان کا تذکرہ ہوا اور ان کی خلقت کا تذکرہ ہوا، اور اس خلقت میں توجہ کی بات ہوئی کہ اے انسان کیا تو نہیں دیکھتا، اے کافر کیا تم نہیں دیکھتے ہو۔ یرو کا لفظ استعمال ہو، یرو یعنی رؤیت حلال کمیٹی، بار بار یہ میں کہتا ہوں، رؤیت حلال کمیٹی سے آپ اس کے ترجمے سے آگاہ ہو جائیں گے۔ رؤیت حلال کمیٹی رمضان میں خاص طور پر اس کو زیادہ ابھارا جاتا ہے۔ رؤیت یعنی دیکھنا، دیکھنے والی کمیٹی، چاند کو دیکھنے والی کمیٹی، یا چاند کے دیکھنے کے حوالے سے اطلاعات، معلومات جمع کرنے والی کمیٹی، جو بعد میں اعلان کرے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آئی۔ بس یہاں پہ رؤیت سے مراد نظر، دیکھنا۔ الم یرو، آیا منکرین نے نہیں دیکھا۔ اب دیکھنے سے مراد یہاں پہ نہیں آنکھ سے نہیں دیکھا، آنکھ سے تو وہ دیکھتے ہیں، بہت سی آیاتیں ہیں جہاں پہ یرو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی سورہ یاسین میں بات ہوئی، اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، آیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کیا ہے، جو لوٹ کے نہیں آئیں گے دوبارہ، ان کے لیے پلٹ ممکن نہیں ان کے لیے۔ الم یرو الی الطیر، کیا تم نے اس پرندے کو نہیں دیکھا جو فضا میں اپنے پروں کو حرکت دیتے ہوئے فضا میں گویا کہ تیر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ اس پرندے کو اس فضا میں قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اس فضا میں معلق رکھنا، قائم رکھنا، وہاں پہ ان کو قائم رکھنا، حرکت میں رکھنا کس کا کام ہے؟ ان کا کام نہیں، خداوند متعال کا کام ہے۔ یرو کا لفظ استعمال کیا۔ اب یرو کا معنی یہ نہیں کہ دیکھنا آنکھ پر، بلکہ یہاں پر عقل کی آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، یعنی انسان فکر کرے، عقل کی آنکھ سے دیکھے، سمجھے۔ اے انسان، اے کافر، اے مشرک، اے منکر خدا، آیا تم نے نہیں دیکھا، ان انسانوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے خلق کیا ہے تمہارے لیے اپنے دست قدرت سے چوپاؤں کو، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُم مِّنْهَا، اور ان کو ذلیل کیا۔ بہت اہم ٹاپک ہے ذلیل، ذلت۔ ان جانوروں کو، ان چوپاؤں کو ذلیل کیا، ذلت عطا کی، ذلت دی ہم نے، لہم، ان لوگوں کے لیے، منہا رکوبہم، اسی لیے، اسی ذلت کی وجہ سے بعض جانور سواری کے کام آتے ہیں، ومنہا یاکلون، اور بعض جانور کھانے کے کام آتے ہیں، کھانے کے کام آتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا، دیکھیں خداوند متعال کی توحید پہ بحث ہو رہی ہے۔ توحید خدا میں 3 عنوان پر بحث کی جاتی ہے، ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا۔ ذات خدا میں زیادہ فکر کرنے سے منع کیا گیا، صرف ظاہری طور پر کہ خدا آیا کثیر تو نہیں ہے، نہیں تنہا ہے، خدا آیا مرکب تو نہیں ہے، نہیں بسیط ہے، یہ صرف ظاہری بحث کی جاتی ہے۔ صفات میں خدا کی صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ ایک بہت اہم جو موضوع ہے جو انسان سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا افعال خدا ہے، یعنی خدا کے فعل، خدا کا کردار، خدا جو انجام دیتا ہے اپنے ارادے سے، انجام دیتا ہے جو خدا اپنے ارادے سے، افعال خدا ہے۔ کیسے؟ خلقت، ایک فعل خدا خلقت، خلق کرنا کام ہے خدا کا، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نصیریت جو آئیں اور جنہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ائمہ دار خالق بھی ہیں، دین نے منع کیا، نہیں، خالق صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، اس کا فعل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہو سکتا۔ خالقیت کے بعد، اس فعل کے بعد رازقیت ہے، خداوند متعال خلق کرنے کے بعد اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد خلقت اور رزق کے بعد پروردگار عالم پھر نہیں چھوڑتے اس کو، بلکہ کہ رہنمائی فرماتا ہے، ربوبیت خدا ہے۔
پھر بھی پروردگار عالم اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے اپنے حوالے نہیں کرتا، بلکہ حاکمیت خدا ہے، خدا کی حاکمیت میں، خدا کے اختیار میں ہر انسان، ہر ذی وجود، ہر شے خدا کے اختیار میں ہے۔ اب دیکھیں ان افعال میں خاص طور پر خلقت کا تذکرہ ہوا یہاں پہ۔ آئے تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، ہم نے یعنی خدا نے خلق کیا ہے، کس کو؟ اپنے دست قدرت سے چوپاؤں کو خلق کیا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے، جسے انسان دیکھتا رہتا ہے۔ دیہاتوں میں خاص طور پر ہر گھر میں یا بھیڑ ہے یا بکری ہے یا کوئی، ابھی تو عید قربان بھی آنے والا ہے، آپ دیکھیں گلی کوچوں میں اور باہر چوکوں پہ آپ کو اونٹ نظر آئے گا، بھیڑ نظر آئیں گے، دمبے نظر آئیں گے، گائیں اور بھینس نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ سارے کیا چوپائے ہیں؟ چوپائے سے مراد وہ 4 پاؤں والے جانور جو انسان کے اختیار میں ہیں، جو انسان کے کام آتے ہیں، بھینس، گائیں، بکرے، دھمبے، گھوڑے، اونٹ، گدھا، یہ ساری چیزیں، یہ چوپائے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے ان کے بارے میں سوچو، یہ کیا ہے؟ تمہارے اختیار میں دیے۔ وَذَلَّلْنَاهَا ذلیل، ذلیل سے مراد کیا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ذلیل سے مراد یعنی جن کو رام کر دیا گیا، تمہارے اختیار میں دے دی گئی۔ وہ حیوانات جو تمہارے اپنے اختیار میں، جو تم چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو۔ ذلت کے مقابلے میں کیا ہے؟ عزت۔ اس کے لیے 2 مثال ہیں۔ اینٹ آپ لے لیں، ایک فارم لے لیں، اینٹ کے بالکل سائز کا ایک فارم لے لیں، اینٹ اور فارم۔ اینٹ صاحب عزت، فارم صاحب ذلت۔ کیوں؟ اس لیے کہ فارم کے اندر وہ ارادہ قوی نہیں ہے، فارم کے اندر مدافعت نہیں ہے، اینٹ کے اندر مدافعت پائی جاتی ہے، اس کے اندر دفاع پایا جاتا ہے۔ آپ ایک سوئی لیں، اینٹ میں چبھائیں، آیا وہ سوئی داخل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہی سوئی آپ فارم میں داخل کریں، آرام سے داخل ہو جائے گی۔ آپ ایک کیل ٹھونکنے کی کوشش کریں اینٹ میں، ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، آپ ڈرل کریں گے، لیکن فارم میں آرام سے وہ کیل چلا جائے گا وہاں۔ آپ دیکھیں پانی اگر آپ گرائیں تو فارم میں فوراً اس نے جذب کر لینا، لیکن اینٹ نے فوراً جذب نہیں کرنا۔ ہوا کا جھونکا ہے، اینٹ کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ فارم کو یا ہوا اڑا کے لے جائے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ اینٹ صاحب عزت ہے، یعنی اس کے اندر ارادہ ہے، یہ کسی کو اپنے اندر آسانی کے ساتھ داخل نہیں ہونے دیتا، صاحب ارادہ ہے یہ۔ ہوا کا جھونکا اس کے اوپر اثر، لیکن فارم کے اندر سوئی چبائیں، سوئی اندر، پانی اندر جذب، ہوا آ جائے، ہوا اس کو اٹھا کے لے جائے، لہٰذا صاحب ذلت ہے، صاحب ذلت، یہ صاحب عزت ہے۔ یہ مفہوم ہے عزت اور ذلت کا، یعنی مومن وہ ہے کہ جو صاحب عزت ہو، یعنی جو اپنے ارادے میں پختہ ہو، اپنے ایمان میں پختہ ہو، حالات اس کو بدل نہ دیں، حالات اس کے ارادے کو توڑ نہ دیں، غلط منظر اس کے ایمان کو متزلزل نہ کرنے دے، پکا ہو اپنے ارادے کے اندر، اپنے ایمان کے اندر پکا ہو، اس اینٹ کی طرح پکا ہو، سیمنٹ کی طرح پکا ہو۔ آپ دیکھیں خداوند متعال نے حیوانوں کو ذلت عطا کی ہے، حیوانوں میں چوپایوں کو ذلت عطا کی ہے۔ ذلت سے مراد ان کے اندر نرمی ہے، ان کے اندر اتباع ہے، یہ تابع ہیں انسان کے، تابع ہیں انسان کے۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، گھوڑا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بیٹھ جائیں، یہ ذلت ہے، یعنی فرمان بردار ہے، فوراً کسی کی بات مان لیتے ہیں، فوراً کسی کے اشارے پہ آ جاتا ہے۔ آپ بکری کو آپ کہیں تھوڑا سا آپ اشارہ کریں، وہ آپ کی طرف آنے لگے گا۔ آپ اپنے گھوڑے کو تھوڑا اشارہ کریں، آپ کی طرف آنے لگے گا۔ آپ اس اونٹ کو اشارہ کریں اٹھنے کا، وہ اٹھ جائے گا، بیٹھنے کے ارادہ کہیں وہ بیٹھ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہا ہے یہ انسان اس کے ساتھ، اشاروں پہ چلتا ہے، مطیع ہے، اتباع کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فوراً اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس فارم کی طرح۔ اسی لیے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، تمہارے لیے ہم نے ذلیل کیا ہے، نرم بنا دیا، مطیع بنا دیا ہے ان چوپایوں کو، اس لیے کہ انسان تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، اس لیے۔ ورنہ اگر گائے کو شیر بنا دیا جاتا، اس میں اگر وحشیت اگر ہوتی تو آپ آیا گائے سے دودھ دھو سکتے تھے؟ نہیں دھو سکتے تھے۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ آپ اونٹ پہ سوار ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ خداوند متعال نے ان حیوانوں کو، چوپاؤں کو انسان کی خدمت کے لیے ذلیل بنا دیا،
انسان کی خدمت کے لیے، ہر شے انسان کی خدمت کے لیے، فرشتے انسان کی خدمت کے لیے، حیوانات انسان کی خدمت کے لیے، جنگلات انسان کی خدمت کے لیے، نہریں اور دریا اور سمندر انسان کی خدمت کے لیے، سارے انسان کی خدمت کے لیے۔ لیکن انسان سمجھے کہ اس کے خدمت گزار کون ہے، خداوند متعال نے کتنے خدمت گزار اس کے لیے بنا دیے ہیں، اس کی عزت اور شرف اور اس کا مقام اتنا بلند ہے، لیکن یہ انسان کتنا ڈھیڑ ہو جاتا ہے، یہ ذلیل ہو جاتا ہے، یہ اس فوم کی طرح ہو جاتا ہے، یہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ اپنے ارادے کو توڑ دیتا ہے، ایک موبائل ایک کلپ کی وجہ سے توڑ دیتا ہے، ایک منظر اس کے ارادے کے لیے توڑنے کے لیے کافی ہے، ایک فلم اس کے ارادے کو، اس کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ انسان، اس کو عزیز بنایا گیا تھا، اس کو ذلیل نہیں بنایا گیا تھا۔ ذلت اس حیوان کے لیے ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے کام آنے والے، اس کے لیے خداوند متعال نے تذلیل اور ذلت کا لفظ استعمال کیا۔ آپ دیکھیں زمین کے لیے بھی استعمال ہوا، یہ زمین بھی کیا ہے؟ انسان کے لیے خدا نے ذلول قرار دیا، لا ذلول تثیل الارض۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے اس واقعے میں جب ایک گائے کا تذکرہ ہوا سورہ بقرہ میں کہ ایک انسان جو ایک شخص قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، خدا نے حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے کسی حصے کو اس مقتول کے اوپر ٹچ کرو، مارو، یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے چاہا کہ یہ قاتل معلوم نہ ہو، بہانہ کیا، خدا یہ گائے کیسے؟ خدا نے کہا اس کی یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، اس کی یہ رنگ ہونے چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ وہ گائے ہیں، انہوں نے سوال پہ سوال کیا، خداوند متعال نے امتحان میں ڈال دیا، کہا یہ وہ گائے ہوں کہ لا ذلول تثیر الارض، یہ وہ گائے ہوں کہ جس کو رام نہ کیا گیا، جس کو تربیت نہ دی گئی زمین پر ہل چلانے کے لیے، البتہ یہ بھی گائے کے لیے۔ زمین کے لیے جو آیت هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو ذلول قرار دیا تمہارے لیے، تمہارے اختیار میں قرار دیا۔ کیسے؟ فمشوا فی مناکبہا، انسان تو زمین پہ چلتا ہے، یہی تیرا چلنا یہ ہے کہ یہ زمین تیری خدمت کر رہی ہے، حالانکہ یہ زمین کتنی تیز حرکت میں ہے، یہ زمین اپنی طرف حرکت میں ہے اور یہ زمین سورج کے کتنی تیزی سے حرکت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس حرکت کرتی ہوئی زمین کو انسان کے لیے آرام قرار دیا، اور یہ انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، جاتا ہے، کسب معاش کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اسی زمین کے اوپر۔ یہ زمین تیرے اختیار میں، ذلیل کر دیا زمین کو، تیرے تابع ہے یہ زمین، تو جو چاہتا ہے وہ ہوگا، تو ہل چلائے گا، تو فصل پائے گا، تو اس پہ حرکت کرے گا، تبلیغ کرے گا، اس زمین پر حکومت اسلامی قائم ہوگی، تو سست ہوگا، اس زمین پر طاغوتیت کی حکومت آ جائے گی، جو تو کرے گا تیرے اختیار میں ہے یہ زمین۔ لیکن انسان کو پتہ ہو کہ زمین بھی اس کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں پورے دنیا میں کن کی حکومت ہے؟ کفر کی حکومت ہے۔ مسلمان جو حکومتیں ہیں ان کی حالت آپ خود دیکھ لیں، ان کی کیا حالت ہے۔ وجہ یہ کہ ہمارا وہ نظریہ اتنا اپ نہیں ہے، ہمارا نظریہ اتنا وسیع نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا، اپنی شناخت نہیں کی، انسان نے اپنی شناخت نہیں کی کہ وہ کون ہے زمین پر، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا امتیاز کیا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کو فرق کیا ہے، دوسروں کے ساتھ ہر مخلوق سے اس کا موازنہ کیا ہے، اور وہ کس ہدف کے تحت خداوند متعال کی طرف سے خلق کردہ ہے۔ یہ انسان اگر سمجھے تو سارے مسائل حل ہیں، سارے مسائل حل ہیں۔ کرپشن کا مسائل حل، چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ہوگا، قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ یہ انسان جو صاحب عزت ہے، عزت کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارے گا، اور دشمن ذلیل ہوں گے، دشمن ذلیل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال نے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، خداوند متعال فرما رہے کہ ہم نے ذلیل کیا، ہم نے مطیع کیا، ہم نے تابع قرار۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ منہم رکوبہم، بعض حیوان سواری کے کام آتے ہیں ورنہ تم سوار نہیں ہو سکتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اسی کا نتیجہ ہے کہ بعض حیوان کو تم آرام سے ذبح کر دیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، مزے اڑاتے ہو۔ اسی ذلت کی وجہ سے، یہ جو ذلت حیوانوں کو دی ہے، یہ جو نرمی حیوانوں کو دی ہے، یہ جو ان کے اندر جو فطرت اتباع حیوانوں کے اندر دی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بہت سے کام کرتا ہے۔ اگر حیوان اگر مطیع ہو، نہ آپ کے پاس دودھ ہو، نہ آپ کے پاس مکھن ہو، نہ آپ کے پاس پنیر ہو، کچھ بھی نہ ہو، سارا ان کی اتباع کی وجہ سے۔ آپ دودھ دھوتے ہیں اس لیے آپ کو دودھ ملتا ہے، ورنہ اگر یہ آپ کو دھونے ہی نہ دیں کیا کریں گے؟
نکالنے ہی نہ تو کیا کریں گے؟ آپ کو ذبح ہی نہ کرنے تو آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے 6 فوائد ہیں، ان کو ذلیل اور رام کرنے کے 6 فوائد ہیں۔ پہلا، منہا رکوبہم، سواری کے کام آتے ہیں۔ 2، منہا یاکلون، کھانے کے کام آتے ہیں۔ 3، فیہا مشارب، پینے کے کام آتے ہیں، دودھ پینے کے کام آتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہیں۔ ان کا اون، ان کی کھال، ان کی چربی سے جو دوائیاں بنائی جاتی ہیں، اس کی چربی سے جو تیل بنایا جاتا ہے، ان کے ذریعے جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ یہ سارے فوائد ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے، انسانوں کے لیے ان میں کیا ہے؟ اصل جو خطاب ہے وہ کفار و مشرکین ہے، ان کو جگانا چاہ رہا خدا، اور جگانے کے لیے بہترین چیز وہ حیوانات ہے جو ان کے اپنے گھروں میں موجود ہیں، جو ان کے کام آ رہے ہیں۔ خداوند متعال نے اپنی حکمت کے تحت ان حیوانوں کے ذریعے سے کفار کو جگانا چاہا، بیدار کرنا چاہا۔ کفر سے نکلو، شکر کی منزل میں آؤ، کفر سے نکلو۔ آگے آپ دیکھیں، افلا یشکرون، پس شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اتنی بڑی نعمت خداوند متعال کی طرف سے حیوانوں کی صورت میں، حیوانوں میں چوپائے جو انسان کی خدمت میں ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ افلا یشکرون، کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ لیکن وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ اب شرک کی بات ہو رہی ہے، شکر نہیں ادا کرتے، یہ کفر اختیار کرتے، کفر۔ وَاتَّخَذُوا، انہوں نے قرار دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے بتوں کو خدا، الہ قرار دیا انہوں نے۔ یہ ناشکری ہے۔ شکر یہ کہ اس خدا کی طرف جائے، اس خدا کو الہ مانے، اس خدا کو خالق مانے، اس خدا کو رب مانے، اس خدا کو معطی مانے، عطا کرنے والا مانے، اس خدا کو محسن حقیقی مانے، توفیق دینے والا مانے، زندگی اور سانس دینے والا مانے، نعمتیں عطا کرنے والا مانے۔ لیکن یہ انسان اتنا گر جاتا ہے اور اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ انسان بتوں کے پیچھے جاتا ہے، منعم کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے۔ لعلہم ینصرون، اس امید کے ساتھ کہ شاید ان کی مدد کی جائے۔ اتنے یہ اسی لیے فرمایا اولم یرو، عقل سے کام لو، یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہاری مدد یہ حیوانات ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، تو تم احساس کر رہے ہو، جس سے تم فائدہ لے رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی چلتی ہے۔ اگر یہ حیوان ہو تو تم سفر کر سکتے ہو، یہ حیوان ہو تو تمہارے غذا اور گوشت ہے، یہ اگر حیوان ہو تو تمہارے لیے کھیتی باڑی بھی کچھ بھی نہیں۔ اب پرانے زمانے کو یاد کریں، ابھی وہ مشینری کا زمانہ نہیں ہے۔ اگر ان میں اگر تم غور و فکر کرو، عقل کو استعمال کرو، تم شکر کی طرف جاؤ گے، تم کفر کی طرف نہیں جاؤ گے۔ یہی تمہاری مدد ہے۔ اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ خداوند متعال نے چوپاؤں کو، انعام کو تمہارے لیے مدد قرار دیا، لیکن یہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ بتوں سے۔ لعلہم ینصرون، پھر فرمایا لا یستطیعون نصرہم، ان میں تو صلاحیت نہیں ہے تمہاری مدد کی۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ تم ہو جو ان کی مدد کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑا عجیب خداوند متعال کی طرف سے یہ ایک ہوشیار ہے کہ تم ان کو مددگار سمجھ رہے ہو، ان بتوں کو، بلکہ تم ان کے مددگار ہو۔ وہم لہم، بلکہ وہ ان کے لیے لشکر ہیں، لشکر جو ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی اگر بتوں کے خلاف بات کرے، میدان میں آ جاتے ہیں، دھرنا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کوئی اگر کوئی گائے کو ذبح کرنا شروع کر دے، ہڑتال شروع کر دیتے ہیں۔ کن کی دفاع ہو رہی ہے؟ کن کا دفاع ہو رہا ہے؟ کن کی حمایت ہو رہی ہے؟ کن کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں؟ ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، کن کے لیے حمایت کن کی ہو رہی؟ بتوں کی۔ اور تم مددگار ہو ان کی، نہ کہ یہ تمہاری مددگار ہے۔ اس خدا کی طرف جاؤ جو حقیقی طور پر تمہارا مددگار ہے، حقیقی طور پر۔ یہ پیغام ہے ان 5 آیت کا۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کے پیغامات کو سمجھیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے جو ہدایت ہمارے لیے خاص طور پر نازل ہوئی ہے، تاکہ ہم ذلت سے عزت کی طرف جائیں، استحکام کی طرف جائیں، مضبوطی کی طرف جائیں، اپنے ارادے میں، اپنے اعمال میں۔ انشاءاللہ وہ دن آئے کہ انشاءاللہ یقیناً آپ لوگ، میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ یقیناً اس مضبوطی کے مالک ہیں۔ قرآن مجید ہمیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے ارادے میں مستحکم دیکھنا چاہتا ہے۔ اتنا استحکام کہ دشمن
آپ پر تاثیر گزار نہ ہو، شیاطین آپ پر اور مجھ پر تاثیر گزار نہ ہو، اس طرح مستحکم ہو یہ مومن کہ یہ شیطان شکست کھاتے ہوئے نظر آئے، اس طرح مضبوط ہو اپنے ارادے میں یہ انسان کہ شیطان روتا ہوا نظر آئے، شیطان بھاگتا ہوا فرار ہوتا ہوا نظر آئے۔ خداوند متعال اور حجت خدا امام زمان عجل اللہ فرج الشریف ایسے مومنین کے انتظار میں ہیں۔ آج ظہور امام اس وقت ممکن ہے جب صاحب عزت فوج تیار ہو، جو اپنے ارادے میں مستحکم فوج تیار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن آپ دیکھ رہے ہیں، اب دشمنوں کا حالات دیکھیں افغانستان، آپ حالات دیکھیں جو کلپ آئی ہے نعوذ باللہ جو توہین آمیز ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، آج ظاہراً احتجاج کا پروگرام بھی آپ لوگ شرکت کریں انشاءاللہ، توہین آمیز ائمہ اور ائمہ کے ماؤں کے خلاف جو زبان درازی کی گئی، آپ دیکھیں دشمن کس سطح پہ جا پہنچا ہے اور ان کا چیلنج کس سطح پہ جا پہنچا ہے، ان کے حرکات کس سطح پہ ہیں۔ افغانستان کے خاص طور پر حالات جو خطرات سامنے نظر آ رہے ہیں، ان خطرات میں ایمان چاہیے، ان خطرات میں ارادہ چاہیے، ان خطرات میں مستحکم ایمان چاہیے، مستحکم ارادہ چاہیے۔ اگر ارادہ مضبوط ہو اہل افغانستان کے اندر، مسلمانان افغانستان کے اندر اور ان کے قرب جوار میں، خود افغانستان کے اندر ان کے ہمسائے میں، تو یقیناً طاغوتیت کے لیے شکست حتمی ہے۔ لیکن اگر یہ ارادہ نہ ہو تو پھر بہت خطرہ ہے۔ آج عراق کے مومنین ارادے کے مالک ہیں، آج یمن کے مومنین پکے ارادے و مضبوط ارادے کے مالک ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں امریکہ ہر جگہ پہ شکست کھا رہا ہے، امریکہ عراق سے نکل رہا ہے انشاءاللہ، امریکہ افغانستان سے بھی نکل رہا ہے، نکل گیا تقریباً انشاءاللہ۔ جی 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 ہاں جی اب یہ بالکل ایسا ہے، جی ہاں جی یہ سارے ارادے ہیں، دیکھیں ارادوں پر ہے۔ ایران نے ولایت فقیہ نے ارادہ کیا، آیت اللہ سستانی نے ارادہ کیا، اس ارادے کے تابعیت میں مومنین نے ارادہ کیا، تو اس ارادے نے کیا کیا؟ داعش کو فنار کیا نہیں کیا؟ جی جی بالکل افغانی سیاستدان جتنے بھی گروپوں ہیں سبھی مجموعہ ہیں، اور وہ اس کی جو نا وہ وزیر خارجہ اس کا جی ساری جو وہ کر رہے ہیں کہ یہاں وہاں پہ شیعہ سنی فساد نہ کریں۔ بالکل انشاءاللہ دیکھیں نا یہاں پہ حکمت ولی فقیہ ہے، یہاں پر ٹھیک ہے، رہبری موجود ہے، لہٰذا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایران کی رہبری میں الحمدللہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا، یمن کا مسئلہ حل ہوگا، اسرائیل نابود ہوگا، امریکہ نابود ہوگا، انشاءاللہ سارے نابود ہو جائیں گے، صرف اس لیے کہ قرآن کے اتباع میں ہے۔ قرآن کے اتباع میں اپنے آپ کو جو عزت کی طرف لے کے جائے گا وہ صاحب عزت بن جائے گا، یقین جانے اس کی طرف کوئی نہیں آ سکتا، اس سے کوئی بھی ٹکر نہیں لے سکتا انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہم سب کو صاحب عزت قرار دے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، قرآن پر ہمیں عمل کی توفیق